نصرہ والا سینہ ہوگے، امبر وانگ پسینہ ہوگے، سونا شہر مدینہ ہوگے، سبحان اللہ بھی تو اچھا ہوگے، نصرہ والا سینہ ہوئے، امبر وانگ پسینہ ہوئے، سونا شہر مدینہ ہوئے، کوئی اتنا کرم کما نہیں سکتا، مل کے بولو اور نبی کوئی، اور نبی کوئی، آپ جی آپ سلامت رہے، آپ کی نسل جی اور نبی کوئی، اچھا نہیں بولنی اور نبی کوئی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اگر ایک طرف والد کی محبت ہو اور ایک طرف نبی کی محبت ہو تو والد کی محبت بعد میں، پہلے نبی کی محبت ہے، اگر ایک طرف ماں کی محبت ہو ایک طرف نبی کی محبت ہو تو ماں کی محبت بعد میں، پہلے نبی کی محبت ہے، ایک طرف بھائی کی محبت ہو دوسری طرف نبی کی محبت ہو تو بھائی کی محبت بعد میں، پہلے نبی کی محبت ہے، ایک طرف وطن کی محبت ہو دوسری طرف نبی کی محبت ہو تو وطن کی محبت بعد میں، پہلے نبی کی محبت ہے، ایک طرف اولاد کی محبت ہو دوسری طرف نبی کی محبت ہو، اولاد کی محبت بابا بعد میں، پہلے نبی کی محبت ہے، ایک طرف جان کی محبت ہو دوسری طرف نبی کی ناموس کی بات ہو تو فرمایا جان بعد میں نبی کی محبت پہلے ہے۔ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے، کہو بے شک ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے، کہو بے شک اونچی کو سبحان اللہ، ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے، زمانے بھر کی ہر ایک نعمت خدا نے دی ہے انہی کے صدقے، اور اگر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے؟ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہمارا نبی زندہ باد ہے، زندہ باد ہے، جس مہینے میں پیدا ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے، ارے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے، جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے، جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے، 1400 سال سے ہے یہ ذکر نبی، صبح معاشر تلک ہے تیری زندگی، مصطفیٰ تیرے جینے کی کیا بات ہے، حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں رہ کر بھی خاروں میں پھول زندہ ہے، عقیدہ حیات النبی دلوں میں سجا کر بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ارے ہم بھی وہی لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے، 1400 سال سے ہے یہ ذکر نبی، صبح معاشر تلک ہے تیری زندگی، حضور فرماتے ہیں یوں انگلی کا اشارہ فرمایا حضور نے، فرمایا میرے درمیان اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن دوسرا نبی نہیں آ سکتا، صبح معاشر تلک ہے تیری زندگی، مصطفیٰ تیرے جینے کی کیا بات ہے کہ پردے اٹھے نگاہ سے، ہر آئیے حضور کی ولادت کا منظر سنیے کہ پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں سے جام پھولوں کے ساغر جھلک پڑے، ارے برگ و شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا
रक्ष होने लगा बरगुबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लाल हजार पर, तारीखियों का नाम मिटा कर जहान से, उतरी उरूस सुबह नई आन बान से, बादल फजाए दहर पे रहमत के छा गए, कि सुरमई सी रात थी चांद भी चमक रहा, चांद किसकी चाह में दर बदर भटक रहा, सीने शैतान में खौफ सा खटक रहा, बार बार खौफ से सर को यूं झटक रहा, अरे कौन आ रहा है ये जिसका इतना शोर है, ईसा मूसा सब नबी का और चाहिए और है, शर्क गर्भ इतने में नूर से नहा गए, आई आवाज ये मुस्तफा है आ गए, आई आवाज ये मुस्तफा है, बोलिए बोलिए, आई आवाज ये मुस्तफा है। अब दूसरा मंजर हुजूर की विलादत का, एक तरफ हलीमा थी, एक तरफ जहान था, एक तरफ यकीन था, एक तरफ गुमान था, आ रही थी इसलिए उस पे जो ईमान था, आमीना का लाल था साहिब कुरान था, आमीना का लाल था साहिब कुरान था, एक तरफ हलीमा थी, एक तरफ जहान था, कि कदी उठदी सी कदी बहदी सी, ओ डिगदी बहदी रहंदी सी, उन कोई न कोल बिठांदा सी, उन कोई न नाल रलांदा सी, ਉਹਦੇ ਨੰਗਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਡਾਚੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਲੀਮਾ ਦਾਈ ਸੀ, ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਆਖੇ ਉਹ ਪਛਤਾਈ ਸੀ, ਹਰ ਬੁੱਫਾ ਉਸ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਦਰਦੀ ਬੜੀ ਸਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਫੇਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਹਿ ਗਈ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਵੇ ਬਹਿ ਗਈ ਏ, ਆਖਰ ਉਹ ਬੂਵਾ ਖੁੱਲਿਆ ਏ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਝੋਲਾ ਖੁੱਲਿਆ ਏ, ਇੱਕ लौंडी बाहर आई है, दाई बन जाती पाई है, उन बाहों नप उठाया है, फिर सीने नाल लगाया है, कहती आ तेनों नाल जावा में, एक नूरी मुख विखावा में, साडे वेहड़े ओ चन चढ़िया है, जेदा चन भी कलमा पढ़िया है, चल चढ़िया है, जद चन्न भी कलमा पढ़िया है, जड़ी नाल हलीमा गाई है, जद सोहने वाली झाती पाई है, दिल फड़ के अपना बह गई है, सरकार को तकदीर रह गई, और क्या कहती है, अज जागया बख्त हलीमा दा मिलिया लजपाल यतीमा दा, अज जागया बख्त हलीमा दा मिलिया लजपाल यतीमा दा, पई लोड़ी आप सुना दिए, पई सदके वारी जांदी है, पनु साद दियां जो दाइयां हैं, चल कोल हलीमा आइयां हैं, बरसात दियां जो दाइयां हैं, चल कोल हलीमा आइयां हैं, सब पुछण तू बारांदी नहीं, सानू शगल भी खांदी नहीं, कि तू खांदी है कि तू पींदी है, बोली है हलीमा दाइयां नो खैरियत पुछण आइयां नो, कहंदी है ना मैं बाहर आंदी आ, ना थानू शक्ल भी खांदी आ, ना खांदी आ, ना पींदी आ, जांदी नहीं किसी भी पासे, मैं बस वेहड़े विच घूम लेनी आ, जद मैनू भुख लग जांदी है सरकार दा मुंह चुम लैनी आ। वापस आइए, एक तरफ हलीमा थी, एक तरफ जहान था, एक तरफ यकीन था, एक तरफ गुमान था, आ रही थी इसलिए उसको जो ईमान था, आमीना का लाल था साहिब कुरान था, वक्त कुछ गुजर गया, शाम होने वाली थी, दुनिया उसके नाम की गुलाम होने वाली थी, हर सदा दरूद और सलाम होने वाली थी, इतने में वो दर खुला, आमीना का घर खुला, इतने में वो दर खुला, आमीना का घर खुला, गोद में लिए हुए पर्दे में किए हुए चांद तारे, अब मिलाद सुनने आए हो तो सुनो ना, इतने में वो दर खुला, आमीना का घर खुला, गोद में लिए हुए पर्दे में किए हुए चांद तारे, अदब में झुके तो सब झुके हुए, अरे फिर अंधेरे छट गए, इतने उजाले छा गए, आई आवाज ये मुस्तफा है। आखिरी मंजर सुनिए, आखिरी मंजर, फिर मेराज की वो शब अक्समे वो सब के सब, फिर मेराज की वो शब अक्समे वो सब के सब, फिर मेराज की वो शब अक्समे वो सब के सब, अंबिया खड़े रहे इंतजार यार में, फिर मेराज की वो शब अक्समे वो सब के सब, अंबिया खड़े रहे इंतजार यार में, यूसुफ यकूब भी नूह भी अयूब भी, फिर मेराज की वो शब अक्समे वो सब के सब, अंबिया खड़े रहे इंतजार यार में, यूसुफ यकूब भी नूह भी अयूब भी महवे इंतजार है और बेकरार है, कब इमाम आएगा मुक्तदी बनाएगा, कब इमाम आएगा मुक्तदी बनाएगा,
بنائے گا، کب امام یوسف و یعقوب بھی، نوح بھی، ایوب بھی محو انتظار ہے اور بے قرار ہے، کب امام آئے گا مقتدی بنائے گا، رنج و غم جہان کے پیار سے مٹائے گا۔ بندہ سننے آیا ہو حضور کا ذکر، گنگا نہ ہو آخری مشرا اور بولے نہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر معراج کی وہ شب اقسمے وہ سب کے سب انبیاء کھڑے رہے انتظار یار میں، ارے یوسف و یعقوب بھی، نوح بھی، ایوب بھی محو انتظار ہے اور بے قرار ہے، کب امام آئے گا مقتدی بنائے گا، رنج و غم جہان کے پیار سے مٹائے گا۔ اتنے میں ہوا چلی، سب مرادیں پا گئے، مل کے بولیے گا آئی آواز یہ مصطفیٰ میں آ گئے۔ بے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے۔ اور جب حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ اور میں شعر میں کہوں تو یوں کہنا چاہوں گا، صحابہ یہ کہہ رہے تھے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ اور ملک شہادت علی طاہر صاحب نے قلم اٹھایا اور یوں لکھا، بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کول پہلے، انسان ہن درندے آ کے تسی بنایا، شانو خدا دے بندے پھر دے سمارے مارے، تیرے آن کول پہلے بڑے اوکھے دن گزارے، تیرے آن کول پہلے۔ ایک صحابی کھڑا ہوتے اور کہتے یا رسول اللہ جب آپ نہیں آئے تھے ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، آپ آئے تو بیٹی کا احترام بتایا، آپ آئے تو بیٹی کا مقام بتایا۔ یا رسول اللہ آپ کے آنے پر دختر کشیدی آنٹھی آمد تیری تے تھم گئی، بیٹی کو زندگی مل گئی، بیٹی کو محترم گئی۔ عورت ہے بے وقارے تیرے آن کول پہلے، بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کول پہلے۔ اور جب اماں حلیمہ نے حضور کو اٹھایا، ڈاچی تے بٹھایا تے فرمایا برکت جسم تیرے دی ڈاچی کراس کر گئی۔ تھوڑی سبحان اللہ جے پاس نہیں ہوئی، روچی سبحان اللہ۔ میں سبحان اللہ تے زور گھٹ دوڑا لوا رہے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ تسی سبحان اللہ تے داڑھ بڑھ جاؤ، روچی آنکھوں سبحان اللہ۔ برکت جسم تیرے دی ڈاچی کراس کر گئی، چلی بات سب تو لیکن سب نو پاس کر گئی۔ اماں حلیمہ کہتی ہے ملیا نہ انڈ سوارے تیرے آن کول پہلے، مک گئے خزاں دے موسم آیا ربیع الاول۔ خزاں مک گئی بہار آگئی، سبحان اللہ اچھی۔ مک گئے خزاں دے موسم آیا ربیع الاول، آیا اخیر اندر لیکن تو شب تو اول۔ سبحان اللہ تھک گئے ہو، میں صحیح آکھیا، میں صحیح آکھیا، آیا اخیر اندر لیکن تو شب تو اول، معروف نہیں شمارے تیرے آن کول پہلے، بڑے اوکھے دن گزارے۔ اور جب آ گئے حضور اور ساری کائنات پہ چھا گئے حضور، دیکھنے والوں نے حضور کا حسن دیکھا، چہرہ دیکھا، حضرت حسان نے دیکھا تو یوں لکھا وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ سبحان اللہ۔ حضور کی بے عیبی بھی ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ، حضور کی عفت پہ، حضور کی عصمت پہ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَمَا تَشَاءُ۔ جب کسی اللہ والے نے چہرہ دیکھا تو یوں لکھا آج شک مترانی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لولو پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، اید حسن دا پرتو شمس قمر، اید متوالے صدیق عمر، کی جن و بشر کی شاہ و گدا، پٹھک جسوی نصیر اے شان خدا، انڈے ہوش دے موہوں بول پیا سبحان اللہ۔
اے حضور دا حسن ہی ہے جدے تے بن دی سبحان اللہ چمن چمن پھل ویکھے نے مہوشت ہسی کل ویکھے نے اسا تارا تارا ویکھ لیا چندا لشکارا ویکھ لیا ہند سندھ پنجاب بھی ڈٹھا ہے سورت صحاب بھی ڈٹھا ہے سب شکلاں آنکھ وچ بڑیاں نے ہوراں دیاں صفتاں سنیاں نے سب غزلاں نظماں پڑھ بیٹھے اسا حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے یعقوب دا جانی سنیا ہے یوسف کنعانی سنیا ہے گل کیتے بعد نہیں رہندے قسم خدا دی کہنے او کیتے اے دل سکدا ٹھیک بھی نہیں ساڈے سرکار جی آتا ایک بھی نہیں نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت مرزا نعرہ تکبیر وآسن من کلم ترکت عینی مدینہ بنا دیا مٹی کو چھو کے آپ نے سونا بنا دیا ارے حضور قدم رکھے تو اللہ اس جگہ کی قسمیں قرآن میں اٹھائے اگر حضور یثرب میں جائیں تو دار الوبا حضور کے قدم لگے تو دار الشفا ارے جس شہر کی مٹی دار الوبا حضور قدم لگائیں تو دار الشفا اللہ کے رسول تیرے میں میرے میں فرق ہے نبی کی ذات میں اور تیرے میں فرق ہے نبی کی ذات اور ہے امتی اور ہے نبی کی ذات اور ہے ارے کون کہتا ہے نبی ہم جیسا اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا ذرے کو صحرا قطرے کو دریا بنا دیا یثرب کو فیض بخشا مدینہ بنا دیا مٹی کو چھو کے آپ نے سونا بنا دیا باٹی شفا لعاب دہن سے حضور نے کھارے کنویں کو آپ نے میٹھا بنا دیا تیری اور میری لعاب میں بقا حضور کی لعاب میں شفا اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تو اور میں کھانے میں تھوک دے پہلے ہی لمحے میں کھانا بھی بار چانڈ بھی آئے گی تے بندہ بھی بار ارے پتا حضور اگر اپنا لعاب کھانے میں ڈال دے رب کعبہ کی عزت کی قسم 1400 صحابہ ملتے کھائیں پھر بھی نہ ختم ہو حضور کی لعاب میں شفا ہے تیری لعاب میں وبا ہے اگر یہی لعاب حضور حضرت علی کی آنکھوں پہ لگائے درد جاتا رہے یہی لعاب سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر لگے تو زہر جاتا رہے یہی لعاب حضرت قتادہ کے زخمی چہرے پر لگے تو چہرہ ٹھیک ہو جائے یہی لعاب کھارے کنویں میں جائے تو وہ میٹھا ہو جائے ایک مرتبہ حضور نے نہیں فرما کئی مرتبہ حضور نے فرما متعدد بار احادیث شریف میں یہ روایات آئی ہیں حضور نے فرمایا مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں غالباً مجھے راوی کا نام بھول رہا ہے حضرت ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی عصر کی نماز پڑھانے کے بعد یہ علی کے شہزادے صحن میں چلتے ننھے ننھے قدموں کے ساتھ آئے اور آ کر کے حضور کے پاس بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف حضرت حسن کو بٹھایا دوسری طرف حضرت حسین کو بٹھایا فرمایا صحابہ کیا آج میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو تم میں سے بہتر ہیں نانا نانی کے اعتبار سے والد والدہ کے اعتبار سے پھوپھیوں کے پھوپھی کے اعتبار سے خالاؤں کے اعتبار سے ماموں کے اعتبار سے چچا کے اعتبار سے نانی کے اعتبار سے جی یا رسول اللہ بتلائیے فرمایا ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام حسین ہے فرمایا ان کے نانے کا نام مصطفیٰ ان کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ان کے بابا کا نام علی المرتضیٰ ان کی اماں کا نام سیدہ فاطمہ زہرا فرمایا ان کے ماموں عبداللہ قاسم ابراہیم فرمایا ان کی خالائیں زینب رقیہ کلثوم فرمایا ان کی پھوپھی ام ہانی فرمایا ان کا چچا جعفر تیار فرمایا ان کا نانا بھی جنتی ہے ان کی نانی بھی جنتی ہے ان کا بابا بھی جنتی ہے ان کی اماں بھی جنتی ہے ان کی پھوپھی بھی جنتی ہے ان کا چچا بھی جنتی ہے ان کے مامے بھی جنتی ہے ان کے خالے خالائیں بھی جنتی ہے فرمایا یہ بھی جنتی ہے اور جو ان سے پیار رکھے وہ بھی جنت کہہ رہا ہوں سر مبارک مسجد اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر
حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں سردیوں کا موسم ہے، رات کا ٹائم ہے، مجھے حضور کی بارگاہ میں کوئی کام تھا، میں گیا حضور کے دروازے پر، دستک دی، حضور باہر تشریف لائے، میری آنکھوں نے منظر دیکھا، حضور نے یوں چادر اوڑی ہوئی ہے، کالی چادر ہے اور اوپر کڑھائی ہے، نقش بنے ہوئے، کڑھائی بنی ہوئی، حضور نے چادر اوڑی ہوئی، چادر میں کچھ چھپایا ہوا، میں نے سوال کیا، حضور نے سوال کا جواب دیا، میرے دل میں خواہش تھی، تمنا تھی، آرزو تھی کہ حضور سے پوچھوں، رات کی اس پہر میں حضور خود جاگ رہے ہیں اور سینے کے ساتھ محبت کے ساتھ کسے لگایا ہوا ہے، حضور فرماتے اسامہ دیکھنا چاہے گا چادر میں کون ہے؟ جی یا رسول اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کا لڑ ہٹایا، حضرت اسامہ بن زید فرماتے سینے کے ایک طرف حسن تھے، دوسری طرف حسین تھے، میں نے دیکھا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، حضور فرماتے اسامہ جانتا ہے، آخری لمحات ہے اور توجہ کیجئے گا حسینیوں، آپ کی جناب والا خوبصورت سماعتوں کے حوالے شان اہل بیت اور اجازت چاہ رہا ہوں، حضرت اسامہ بن زید فرماتے جی یا رسول اللہ جانتا ہوں، علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، حیا دی ملکہ بطول زہرا، طہارتہ دا اصول زہرا، حسن حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا، جی یا رسول اللہ جانتا ہوں علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، حضور فرماتے اسامہ تو اتنا جانتا ہے، حدیث کے لفظ نہ ہو میری سزا وہ تو چور کی، فرمایا اتنے جانتا ہے آگے نہیں جانتا، یا رسول اللہ بتلائیے، فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے محبت کر، مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر، تو پھر میں کیوں نہ کہوں اپنے منہ بھیند چاک جے کو نبی کھڑاوے حسین ہو دے، پکڑ کے جے دی اگل کو یارو نبی ٹھراوے حسین ہو دے، جو لاڈ کر کے نبی دا سجدہ لمبا کراوے حسین ہو دے، تو آپ دا سانجو اہل بیت جو سین زینب دا چین کونے، عقل دے گھوڑے دی باغ سب پھل جاوے پوچھ دے حسین کونے، اب میں دساواں حسین کونے، حسین ہاسے حیا کا موسم حصول حسن عمل کا بانی، حسین تیری یسین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی، حسین یاس یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی، حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی، حسین تیرا جو نام لکھو تو زندگی کا پیام اترے، اور اس سے میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا سلام اترے، میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، بشر سے جل بشیر تک عمر سے جل عمر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ میری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔